اسماعیلی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زندہ باد، زندہ باد۔ بھائی وسیم اختر رائے پوری آپ حضرات کی بزم محبت میں تھے، ان کا دامن اور دامن کو بھرنے والی شخصیت کو دیکھیں، ایسا لگ رہا تھا وہ یہی سوچ کے آئے تھے ثنائے مصطفیٰ ہر بات میں ہر بول میں رکھنا، یہ میٹھا میٹھا نسخہ ہر دوا کے گھول میں رکھنا، میں جانا چاہتا ہوں شاہوں کی شاہی سے بھی آگے، میرے گلزار کا صدقہ میرے کشکول میں رکھنا، میں جانا چاہتا ہوں شاہوں کی شاہی سے بھی آگے، میرے گلزار کا صدقہ میرے کشکول میں رکھنا۔ محبت اور احترام کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں سرکار حضور تاج الشریعہ کے پہلے عرس چہلم شریف کے موقع پر۔ خدا کی قسم بڑے بڑے خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے پہلے جنازے میں شرکت کر لیتے ہیں، ان کے پہلے عرس چہلم شریف کی تقریب میں شرکت کر لیتے ہیں، ان کے پہلے آنے والے عرس میں شرکت کر لیں گے انشاءاللہ۔ دعا کریں اللہ سلامت رکھے۔ 350 سال سے اعلیٰ حضرت سرکار نے جن کے دادا کا مشن زندہ کر رکھا ہے، ان کے دادا کا عرس بھی ہونے والا ہے 8-9 نومبر کو۔ میں نے ایک بات کہہ کے خاموشی اختیار کی کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں، آپ لوگ وہاں ہیں کہ وہاں سے چلے آئے ہیں؟ آپ کا دل مسولی شریف سے لگا ہوا ہے کہ مسولی شریف کے خمار میں آپ پر بھی شکر اور جذب کی کیفیت آ رہی ہے؟ ہاں سبحان اللہ۔ لوگ مدینہ شریف پیدل چلے جاتے ہیں، کم سے کم یہی تاریخ رقم کر دی جائے ناگپور شریف۔ سبحان اللہ۔ فرما رہے رئیس اسماعیلی بھائی کی ٹکٹ نہیں مل رہا ہے، سرکار غوث پاک چاہیں گے تو اپنے غلاموں کو اپنے بیٹے کی بارگاہ میں بڑے دھوم سے بلائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ کہتے ہیں بڑے دھوم سے بلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بس آپ لو تو لگائے رکھیں جیسے لگائے ہوئے ہیں، سارے مشکل مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ایک بات شاید ہمیں نہیں معلوم تھی، آپ کو معلوم ہے، آپ مجھے بتا رہے ہیں، میں سامنے بیٹھا ہوا ہوں، یہ سوچ کے اسے سماعت کر لیجیے۔ سرکار غوث العظم کی بارگاہ میں ایک بوڑھی، اس واقعے کا تعلق بھی یہیں سے ہے، ایک بوڑھی عورت آئی، ساتھ میں ان کے چھوٹا سا بچہ تھا، کہا یا سیدی میرا بیٹا میٹھا بہت کھاتا ہے۔ بڑی مشہور روایت ہے، مشائخ کرام نے اتنا بیان کیا کہ ان کی زبان تر ہے ماشاءاللہ، اور سنتے سنتے آپ کی سماعتوں کے گلدان مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا یا سیدی میرا بیٹا یہ چھوٹا سا ہے، میٹھا بہت کھاتا ہے۔ غوث پاک سرکار فرماتے ہیں جاؤ ماں کل آنا اپنے اس بیٹے کو لے کے۔ جب کل ہو کے اپنے بیٹے کو لے کے آئیں تو غوث پاک فرماتے ہیں بیٹی ادھر آؤ، کیا بات ہے؟ تو ماں نے کہا کہ سرکار یہ میٹھا بہت کھاتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں جاؤ میٹھا کم کھایا کرو، جاؤ۔ تو اس بوڑھی مخدومہ نے کہا سیدی یہ بات آپ نے کل کیوں نہیں کہی، یہ بات آپ نے کل کیوں نہیں کہی؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس لیے میں خود بھی میٹھا بہت کھاتا تھا، کل سے میں نے پرہیز کیا تو آج سے بتانا شروع کیا۔ سمجھے؟ سب جانتے ہیں کل کیا ہوگا، غوث پاک سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ تو پرانے لوگ ہیں، غوث پاک سرکار سے محبت کرنے والے، بچوں کوئی بھی ہو، ایک پیشنٹ کو ڈاکٹروں نے، حکیموں نے، طبیبوں نے جواب دے دیا، لوگ اسے مطب سے نکال کے اس وقت کی جو ایمبولنس رہی ہو اس پہ لے کے غوث پاک کی بارگاہ میں آئے، سرکار یہ بالکل مرنے کے کگار پہ ہے، یا تو دعا دے کے اسے ٹھیک کر دیں یا تو اسے موت آپ کی دہلیز پر آئے۔ غوث پاک فرماتے ٹھہر جاؤ، آگے بڑھے، زمین سے کوئی چیز اٹھائی اس کے منہ میں ڈال دی، اٹھ کے بیٹھ گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو اس کے گارجین نے کہا کہ سیدی آپ نے اس کے منہ میں کیا ڈال دیا، کیا رکھ دیا، کون سی دوا دی؟ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اس کے منہ میں وہ گھاس ڈالی ہے جس گھاس پر میرے مدرسے کے بچے چلا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، جس گھاس پر میرے مدرسے کے بچے چلا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ غوث پاک کے مدرسے کے بچوں کے قدم کے نیچے جو گھاس آ جائے اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، تو ذرا سوچے بیٹے کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا۔ اللہ حسمت،
ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے آمد سرکار گلزار ملت. آپ لگائیں آپ لگائیں آپ لگائیں. خدا قسم اتنی دھوم مچی رہتی ہے ناگپور میں. علامہ شاہ حضور مفتی نظام الدین صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم جیسے کتنے لوگ ان کے خیالات کے سمندر کے کنارے بیٹھ کے سیپیاں چنتے ہیں. زندہ آباد. زندہ آباد. سبحان اللہ. ایسا لگتا ہے کہ یہ بات کہہ دی جائے اگر کسی کو تکلیف ہو تو پھر اس کی سماعتیں کمزور ہیں یا اس کی نسبت کمزور ہے. ایسا لگتا ہے کہ بابا تاج سرکار نے اپنا یہ شہر اپنے لاڈلے کے حوالے کر دیا ہے کہ نہیں حضرت؟ بابا تاج سرکار نے اپنا یہ شہر اپنے لاڈلے کے حوالے کر دیا. سبحان اللہ. یہ شہر سرکار گلزار ملت کی مٹھیوں میں. سبحان اللہ. ہر مہینے 1.5 مہینے سرکار کی آمد ہوتی ہے لیکن جب میں آتا ہوں بھیڑ پہلے کے مقابلے میں زیادہ پاتا ہوں. سمجھ میں نہیں آتا یہ نیچے والے اوپر تو نہیں آ جاتے ہیں؟ آسمانی مخلوق تو نہیں آ جاتی ہے؟ آپ دیکھیں تعلق کہاں سے معلوم ہے. وہ بات کبھی مکمل نہیں ہوئی. غوث پاک فرماتے ہیں جاؤ بیٹا میٹھا کم کھایا کرو. حضور کل کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کل سے میں نے پرہیز کیا تو آج میں نے ہدایت دینا شروع کر دیا. آج سے بتانا شروع کر دیا. سبحان اللہ. غوث پاک حالانکہ جانتے تھے کہ اس کا علاج کیا ہے. اس کا علاج کیا ہے اتنا جانتے غوث پاک, اتنا جانتے. ایک صاحب غوث پاک سے ملنے کے لیے بغداد شریف آئے. بڑا شہرہ سنا تھا غوث پاک بڑے اللہ والے. آئے تو غوث پاک کی بارگاہ کے قریب میں ایک بڑا گراؤنڈ دیکھا تو پوچھا یہ گراؤنڈ کیا ہے؟ تو کسی نے بتایا یہ استبل ہے, اس میں غوث پاک نے گھوڑے پال رکھے ہیں. استبل استبل. وہ اندر گئے تو ان کے ہوش کے پرندے اڑ گئے. باپ رے باپ, یہ فقیر غوث پاک اور یہ شاہانہ مزاج. دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بھی اتنے قیمتی گھوڑے نہیں ہوتے, اتنے قیمتی گھوڑے غوث پاک نے اپنے استبل میں باندھ رکھے. یہ کیسے فقیر ہیں؟ یہ تو لگ رہا ہے کہ معاذ اللہ دنیا دار فقیر ہیں. غوث پاک سے نہیں ملے واپس چلے آئے. نہیں ملے واپس چلے آئے. آئے تو بیمار پڑ گئے. بیمار پڑ گئے, بڑا علاج کیا, مشکل پڑ گیا جینا. ایک حکیم کے پاس گئے, وقت کا سب سے بڑا حکیم تھا. کہا کہ ڈاکٹر صاحب, حکیم صاحب مجھے بچا لیں, میرے بچے یتیم ہو جائیں گے. کہا کیا بات ہے؟ یہ مرض ہے, بڑا علاج کیا ٹھیک نہیں ہوئے. اس نے دیکھا نبض, اس نے کہا کہ تمہارا علاج صرف ایک دوا میں چھپا ہوا ہے. وہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہوتا ہے, اس کے جسم میں ایک گوشت کا ایسا پارٹس ہوتا ہے, اگر تم 40 گھوڑے کے اس پارٹس کو, گوشت کے لتھڑے کو تم کھا لو تو تم انشاءاللہ بچ جاؤ گے, ورنہ تم بچ نہیں سکتے. کہا یہ کہاں ملے گا؟ کہا یہ صرف یا تو اس وقت دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس ملے گا یا تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس. جس کی کہیں نہ بنی وہی بنی, کہیں نہ بنی وہی بنی. غوث پاک سرکار نے سننے کی بات, کبھی زمین پر تھوکا نہیں. معلوم ہے آپ کو, کبھی زمین پر تھوکا نہیں. کسی نے پوچھا یا سیدی آپ زمین پر تھوکتے نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ رب نے میرے لعاب میں, میرے تھوک میں ولایت رکھی ہے. ولایت زمین پر بہائی نہیں جاتی ہے. میں اس شخصیت کی بات کر رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. یہ باتیں یہاں بھی کر رہا ہوں, اور اگر توفیق دیتا ہے خدا تو غوث پاک کے در پہ جا کے باتیں کرتا ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سنیں تو غوث پاک کی بات. بڑا آیا وہ لرزتے کانپتے بیمار آدمی. کہا سرکار اجازت دے دیں تو مجھے 40 گھوڑے کی ضرورت ہے. میری بیوی بیوہ ہو جائے گی, میرے بچے یتیم ہو جائیں گے, میں دنیا سے مرحوم کا اسٹیکر لگا کے چلا جاؤں گا, میرا پورا اجڑ جائے گا, برباد ہو جائے گا. فرمایا کیا ہوا؟ کہا میرے پاس ایک بڑا مرض ہے, اس کا علاج 40 گھوڑے. غوث پاک سرکار نے کاغذ پہ لکھ کے دیا استبل کے مینیجر کو کہ روزانہ اسے 1 گھوڑے دے دیے جائیں. وہ آتا رہا, گھوڑے کو ذبح کرتا, وہ گوشت تھوڑا استعمال کرتا. اللہ اس کے رسول کی مرضی, غوث پاک کی مرضی کہ وہ ٹھیک ہو گیا. اب غوث پاک کی بارگاہ میں تندرست ہو کے آیا. کہا سرکار بڑا کرم ہے آپ کا کہ میں بچ گیا, آپ کے احسانات میرے سر آنکھوں پہ. غوث پاک نے رب کا شکر ادا کیا. فرمایا کہ تم بیمار ہونے سے پہلے بھی تو ادھر آئے تھے. اب غوث پاک اپنی رو میں آ رہے ہیں, تم بیمار ہونے سے پہلے بھی تو ادھر آئے تھے. اس نے کہا حضور آیا تھا, لیکن وہ استبل اتنے بڑے بڑے گھوڑے دیکھ کر کے میں واپس چلا گیا کہ آپ تو فقیر ہوں گے, آپ کے پاس چٹائی ہوگی, لوٹا ہوگا, یہ گھوڑے آپ نے پال رکھے تو تھوڑا سا محبت آپ کی طرف سے کچھ کم ہو گئی, واپس چلا گیا تھا. غوث پاک فرماتے ہیں سمجھ میں آیا, وہ گھوڑے میں نے تیرے لیے پال رکھے.
گھوڑے میں نے تیرے لیے پال رکھے. یہ غوث پاک کیا فرمایا, میٹھا کم کھایا کرو. معلوم ہے یہ بچہ جب آگے بڑھا, عمر کی عنفوان شباب کی دہلیز پر پہنچا تو کس نام سے مقبول ہوا؟ دنیا میں یہ کہاں آرام کر رہے ہیں؟ ان کا نام اس وقت جب عنفوان شباب میں گونجا تو دنیا انہیں خلیفہ غوث العظم شیخ خواجہ ابو طلحہ بغدادی کے نام سے جانتے. ان کے نام پہ مچل کے بولے سبحان اللہ. بابو شیخ غوث پاک کی مزار مقدس سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر بحیرہ شریف نام کا ایک علاقہ ہے جہاں پر اپنی ماں مخدومہ کے قدم شریف کے قریب میں آپ کی مزار مقدس ہے. ان کے ایک مرید, ان کے خلیفہ ہیں سیدی سرکار صوفی اسد اللہ شاہ بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے بشارت میں ایک بزرگ کو ایک جملہ ارشاد فرمایا, وہ سن لیں. جو بات تحدیث نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں سرکار کی موجودگی میں, نہیں ہوتے تب بھی بتاتا, منع کریں گے تب بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. غوث پاک کے سگے پوتے سلسلے کے اعتبار سے شیخ خواجہ صوفی اسد اللہ شاہ بغدادی فرماتے ہیں مسولی شریف کے بارے میں, مسولی شریف کے بارے میں فرماتے ہیں اگر تمہیں سرکار اسماعیل شاہ, محمد اسماعیل شاہ جو سرکار کے جد کریم ہیں, جن کے نام سے مسولی کی زمین آسمان سے زیادہ بلند ہے, فرماتے ہیں اگر تمہیں سرکار مسولی کا بیٹا گلزار ملت مٹی اٹھا کے دے تو اسے آخرت میں مقبولیت کی سرٹیفکیٹ سمجھ کے لے لیا کرو. خدا قسم یہ جملہ آپ کا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے, ہاتھوں کو اٹھا کے بولے. آپ جب لگائے نعرہ تو محبت کے ساتھ بولے ماشاءاللہ سبحان اللہ. وہ مقبولیت ہے سرکار گلزار ملت کی. 8-9 نومبر کو انشاءاللہ تیار ہیں. آپ کے حوصلے پست ہو گئے ٹکٹ کے کنفرم نہ ہونے کی وجہ سے. ہاں غوث پاک اگر چاہ لے تو وہ مردوں کو زندہ کرنے والے میرے بھائی. یہ 700-800 کلومیٹر کے فاصلے کی کیا اہمیت ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ خدا قسم آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں بغداد کا ٹکڑا کس طریقے سے بنا ہوا ہے, مسولی شریف کا خطہ. 300 سال سے اتنے بڑے بڑے اکابرین وہاں پر موجود ہیں ماشاءاللہ, اتنے بڑے بڑے اکابرین موجود ہیں سبحان اللہ. جہاں پہنچ کے ایک مطلب فرمایا تھا حضور تاج الشریعہ نے کہ حضور گلزار ملت شاہ صاحب یہاں پہنچ کے میرے دل کو بڑا سکون ملتا ہے. یاد کر لیں, لکھ لیں, شاید بعد میں کام آ جائے جملہ, کوئی تاریخ مرتب کرنی پڑے. بڑا سکون ملتا ہے. یہی جملہ حضور محدث کبیر شاہ صاحب قبلہ نے بھی ادا فرمایا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مسولی شریف کی زمین میں ایک مرتبہ سرکار گلزار ملت کی دعوت پر سرکار تاج الشریعہ کو مسولی شریف آنا تھا اور قریب کے جلسے میں شرکت بھی کرنا تھا. حضرت کی گاڑی اتفاق سے مسولی چوراہے سے آگے نکل گئی 12 کلومیٹر. حضرت کچھ وظائف مصروف تھے, وظیفہ مکمل ہوا, فرمایا کہ گاڑی کہاں پہنچی ہے؟ تو فرمایا کہ حضور ازد میاں شاہ صاحب نے کی سرکار بس یہ قریب فیض آباد کا علاقہ شروع ہونے والا ہے. فرماتے مسولی شریف. تو فرماتے حضور وہ تو پیچھے چلا گیا. فرمایا میں نے حضور غوث پاک کے بیٹے لاڈلے سے وعدہ کیا. تاج الشریعہ سرکار فرماتے میں نے غوث پاک کے لاڈلے سے وعدہ کیا, گاڑی واپس کرو. ہزاروں جلسے قربان اس وعدے پر, سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہزاروں جلسے قربان اس وعدے پر. اللہ 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 12 کلومیٹر گاڑی واپس کروائی. آئے کہا معاف کیجئے دیر ہو گئی ہے. اور پھر سرکار گلزار ملت نے ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیا. سرکار تاج الشریعہ نے ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیا. کوئی خون رسول کا احترام کر رہا تھا اور کوئی اولاد رسول کا احترام کر رہا تھا. سبحان اللہ, لپٹ گئی دونوں شخصیتیں, جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد سرکار گلزار ملت کی دعوت مقدس پر سرکار تاج الشریعہ نے اپنے مقدس ہاتھوں سے اس اولیاء مسجد کی پہلی اینٹ رکھی ہے جو جس مسجد میں سرکار غوث العظم عالم رویا میں آ کر کے سرکار مسولی شریف کو سرکار مولا کائنات کے ساتھ میں عشق رسول کا جام پلایا کرتے تھے. پوچھ لیجئے سرکار گلزار ملت کو, پوچھ لیجئے. سرکار مولا علی جہاں گودی میں کھلاتے تھے سرکار مسولی کو, اس پاکیزہ مسجد کی نئے سرے سے جو تعمیر عمل میں آئی ہے اس کی پہلی اینٹ سرکار تاج الشریعہ نے اپنے مقدس ہاتھوں سے رکھی سرکار گلزار ملت کی پاکیزہ خواہش کی تکمیل کے لیے. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ 8-9 نومبر کو انشاءاللہ کہہ دیجئے نا آئیں گے تو سرکار مسولی شریف کا عرس مقدسہ ہونے والا, بڑی دھومیں مچیں گی غوث پاک کی انشاءاللہ.
بڑے جلوے بکھرے نظر آئیں گے غوث پاک سرکار کے لاڈلے کے، پھر آپ کو پہچاننا مشکل ہوگا میرا شیخ ہے کہ واقعی غوث پاک کا مظہر ہے۔ یہ جسم مولائے کائنات کا جبہ ہوگا، یہ ہاتھ سرکار غوث اعظم کی تسبیح ہوگی، گلے میں محبوب الہی کی محبتوں کا پٹکا ہوگا، سر پہ سرکار غوث اعظم کا امامہ ہوگا، سبحان اللہ، ہاتھوں میں عصائے شہزادے سرکار مسولی ہوگا۔ جب وہ چلیں گے تو لگے گا کہ کوئی آسمانی شخصیت زمین پر آ گئی ہے۔ لوگ اس وقت سرکار گلزار ملت کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں اور لگتا ہے کہ دعائیں اس وقت جو مانگی جا رہی ہیں وہ قبول ہوتی ہوئی جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ کیا تاریخ ہے؟ 8 اور 9 نومبر کو انشاءاللہ آئیں گے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں انشاءاللہ بول دیجئے، اللہ کی مرضی ہوگی ضرور انشاءاللہ آئیں گے۔ ارادہ بنا لیجئے، غوث پاک بلا لیں گے، اور نہیں پہنچ پائیں گے کسی وجہ سے تو کم سے کم پہنچنے کا ثواب تو مل جائے گا انشاءاللہ کہہ دیجئے۔ اللہ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ایک اعلان بھی مجھے کرنا تھا، میرے بھائی نے فرمایا تھا مسلم فٹ بال گراؤنڈ مومن پورہ میں انشاءاللہ 5 اکتوبر کو ایک عظیم الشان کانفرنس بنام خلفائے راشدین کانفرنس، بنام خلفائے راشدین کانفرنس سرکار حضور گلزار ملت کی سرپرستی اور معیت میں۔ آپ کو تو اور زور سے سبحان اللہ کہنا چاہیے کہ پھر ایک موقع ملنے والا ہے، سبحان اللہ، پھر ایک موقع ملنے والا ہے، سبحان اللہ۔ اور علامہ شاہ حضور سرکار خلیفہ حضور تاج الشریعہ علامہ شاہ مفتی اختر حسین علیمی شاہ صاحب قبلہ کی آمد ہے، اور شہزادے مولا علی اسیر حضور سرکار گلزار ملت و اسیر حضور تاج الشریعہ ثنا خان رسول جناب محترم سید عبد الوسیع شاہ صاحب قبلہ کی بھی آمد ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ 5 اکتوبر کاش آج ہی شاب ہوتی تو سید صاحب قبلہ بھی یہی ہوتے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تاریخ آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ 5 اکتوبر کو مسلم فٹ بال گراؤنڈ مومن پورہ میں۔ اور بس میں گزارش کرتا ہوں کہ ایک گلپوشی کا ایک لمحہ بھی درمیان سے مقبول بھرا گزر جائے، میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ۔ اچھا انشاءاللہ ایک اعلان ہے، وہ بھائیوں نے کہا تھا اعلان کر دیجئے گا، فیضان تاج جو مومن پورہ میں وہابیوں کے مدرسے کے سامنے اپنی سنیوں کی کوئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اس کی امداد کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات جائیں۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے کمیٹی سے پرمیشن لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس اعلان پر بھی غور کر لیں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں غالباً میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ اس چھوٹی سی مجلس کا اہتمام کرنے والا وہ پینل، وہ گروپ، وہ تنظیم، وہ کارکنان جن کی عمروں کی بہاریں 15 17 18 سال ہیں، جیسے میرے بھائی نے بتایا، اتنی عمروں کے بچے تو ابھی سلیقے سے جمعہ کی نماز کو پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم کر سکے، لیکن انہیں غوث پاک کی محبت کو حاصل کرنے کا ڈھنگ آ گیا ہے۔ اتنا چہرہ دیکھا ہے سرکار گلزار ملت کا، اتنا چہرہ دیکھا ہے سرکار گلزار ملت کا، الحمدللہ رب العالمین۔ تو میں مبارکباد پیش کروں گا ماشاءاللہ، اور پھر فیض حضور تاج الشریعہ بھی اسی حوالے سے تقسیم ہوگا، میرے شیخ حضور تاج الشریعہ کے خلیفے کی حیثیت سے، اور پورے ہندوستان میں شعر و ادب کے حوالے سے ہو، خطابت کے حوالے سے ہو، اور درس و تدریس کے حوالے سے ہو، سرکار شعیب الاولیاء کے پاکیزہ مرکزی ادارے کا وہ شیخ الادب جس کو دنیا علامہ شاہ مفتی نظام الدین شاہ صاحب قبلہ کے نام سے جانتی ہے، آج ان کو یہاں دیکھ لیں، اور پھر ان کے تازہ جلوے 8-9 نومبر کو مسولی شریف میں دیکھیے گا۔ محبت سے کہنے سبحان اللہ۔ بڑی شان و شوکت کے مالک ہیں اور بڑی قداور شخصیت ہیں، بڑے علم و فضل کے مالک ہیں، اور بہت ہی جدت طبع کے مالک ہیں، ناد الخیالی بھی ان کی پہچان ہے، شعر و ادب میں تو بڑا ملکہ حاصل ہے، نعت اور منقبت کے اشعار، مجھے بڑا اس وقت اپنے قلب کو سکون و اطمینان کا سا محسوس ہو رہا ہے کہ ایسی عظیم شخصیت کے قدم کے نیچے بھی مجھے اس شب میں بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے۔ ایک مصرع کہو تو صبح پڑھ کر کے پھر اپنی جگہ پر لے لوں، اگر آپ سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کریں تو میں ایک مصرع پڑھ دوں۔ کوئی ایک شخص ایک نعرہ لگا سکتا ہے میرے شیخ کی محبت میں اور سرکار تاج الشریعہ کی محبت میں؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے، ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے، ایسے ویسے شعر نہیں پڑھتا۔ زندہ باد تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ شادی بھائی آپ نے کہا تھا ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد، میں بہت تھکا ہوا تھا، دلی میں تھا، سرکار مائی صاحبہ کی بارگاہ گیا،
शेख शहाबुद्दीन उमर शाह सरवर्दी की दोनों बेटियों की बारगाह गया, बाबा फरीद सरकार के भाई की बारगाह गया, उनकी बेटी की मदार शरीफ पर हाजिरी दी, फिर सरकार ख्वाजा कुतुब गया, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी गया, सरकार महबूब इलाही गया, ख्वाजा इब्राहिम एरजी गया, अमीर खुसरू गया, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी गया, सीधे एयरपोर्ट आया, फ्लाइट से सीधे नागपुर, सीधे हाजी साहब घर पे, नमाज इशा की वजू था एयरपोर्ट से बना हुआ, नमाज पढ़ के बस 2 लुकमा गौस पाक का लंगर खा के चला जाओ। मुतवातिर आवाज़ कुछ मुतासिर होती है, लेकिन जब इस कदर भीड़ देखता हूँ गौस पाक के गुलामों की, अपने शेख के चाहने वालों की, और सरकार गुलजार मिल्लत के कदम की पाकीज़ा आवाज़ को सुनता हूँ तो कुछ थकावट दूर हो जाती है। एक मिसरा पढ़ता हूँ, अगर सच्चा लगे आपको तो आप इसे रख लीजिएगा, कोई इस महफिल में इसे गलत कह ही नहीं सकता। इरादा हो तो ऐसा हो और वसीला हो तो ऐसा हो। बहुत सारे ऐलान करने के लिए मेरे पास पर्चे रखे हुए हैं, अगर आपने खामोशी अख्तियार की मैं वही शुरू कर दूंगा, समझ रहे हैं आप, वही शुरू कर दूंगा। शेर सुन लिया आप, इरादा हो तो ऐसा हो और वसीला हो तो ऐसा हो और जमानत हो तो ऐसी हो और हवाला हो तो ऐसा हो। अब एक शेर सुनने के लिए, जिस शेर के लिए मैंने इतना वक्त आपका लिया, जरूरी है कि एक हाथ आपका उठा हुआ हो और आपकी जबान पर सुभान अल्लाह के नारे हो, और जरा ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। ये शेर अगर आपको याद न रह गया तो फिर मैं आपको भूल जाऊंगा, समझ रहे हैं आप, कि इरादा हो तो ऐसा हो, वसीला हो तो ऐसा हो और जमानत हो तो ऐसी हो, हवाला हो तो ऐसा हो, और बरेली के दरो दीवार से आवाज आती है, हमें जमात हो तो ऐसी हो, जनाजा हो तो ऐसा हो। बरेली के दरो दीवार से आवाज आती है, बरेली के दरो दीवार से आवाज आती है। सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोले, हाथों को उठा के बोले माशाअल्लाह। या जब सरकार गुलजार मिल्लत खुश हो गए तो आपको तो खुश होना ही चाहिए माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोले, हाथों को उठा के बोले माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। करम सर, रईस भाई एक नारा आप लगा दें, एक नारा आप लगा दें माशाअल्लाह। अरे अरे वो शेर वसीम साहब की तरफ से था, लेकिन ये इधर लागू हो गया है, उसका एरो इधर घूम गया है। सनाए मुस्तफ़ा हर बात में हर बोल में रखना, ये मीठा मीठा नुस्खा हर दवा के घोल में रखना। मैं जाना चाहता हूँ शाहों की शाही से भी आगे, मेरे गुलजार का सदका मेरे कशकोल में रखना। सुभान अल्लाह। मेरे बच्चों की परवरिश भी इसी दरबार से होती है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। फरमाया हजरत ने कि इस शेर को कम से कम, इस पैसे को तो अलग रखिएगा तो। सुभान अल्लाह। जितने पैसे दिए हजरत ने 17-18 साल में अल्हम्दुलिल्लाह, या तो उसे तकसीम किया बरकतों के तौर पर, या तो बगदाद शरीफ में खर्च किया माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हजरत का हुक्म है कि इस शेर को कम से कम 7 मरतबे पढ़ो। आप अगर मुझे पत्थर से मार देंगे तब भी पढ़ूंगा मैं इंशाअल्लाह। किसी को तकलीफ तो नहीं होगी? अगर हो तो समझ लो कि उसी को तकलीफ देने आया हूं। समझ रहे हैं आप? इरादा हो तो ऐसा हो, वसीला हो तो ऐसा हो, जमानत हो तो ऐसी हो, हवाला हो तो ऐसा हो, और बरेली के दरो दीवार से आवाज आती है, जमात हो तो ऐसी हो और जनाजा हो तो ऐसा हो। बरेली के दरो दीवार से आवाज आती है, बरेली के हर तरफ उस शाख मौजूद है। जरा हाथों को उठा के बोलते रहिए, हाथों को उठा के बोलते रहिए। बरेली के दरो दीवार से आवाज आती है, बरेली के दरो दीवार से आवाज आती है। आखिरी सफ तक जो लोग बैठे हुए हैं, जरा वो भी अपने हाथों को उठा ले, वो भी अपने हाथों को उठा ले। फिर से एक नारा लगाए, नारा आप मोहब्बत के साथ में, एक सच्चा नारा अपने हाथों को उठा के लगाए आप। हर तरफ से आशिकों की आवाज बुलंद होनी चाहिए। ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया। इरादा हो तो ऐसा हो, वसीला हो तो ऐसा हो, जमानत हो तो ऐसी हो, और हवाला हो तो ऐसा हो, और बरेली के दरो दीवार से आवाज आती है, जमात हो तो ऐसी हो और जनाजा हो तो ऐसा हो। बरेली के दरो दीवार
دیوار سے آواز آتی ہے, بریلی کے در و دیوار سے آواز آتی ہے, جماعت ہو تو ایسی ہو. اس کے بعد والا مصرع, جماعت ہو تو ایسی ہو, جنازہ ہو تو ایسا ہو, بنے اختر رضا خاں قادری مہمان کعبے کے, سعادت ہو تو ایسی ہو اور بلاوا ہو تو ایسا ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اختر رضا خاں قادری, عشق محبت, عشق محبت, بستی بندی کریا کریا, علم کا ساگر فیض کا دریا, کون بنا مہمان کعبہ, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, بازوئے سرکار تاج الشریعہ, بازوئے سرکار تاج الشریعہ, زندہ باد, عطائے سرکار تاج الاولیاء, زندہ باد, چھپے مولا کائنات, نعرہ حیدری. یا علی یا علی یا علی, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, نعرہ حیدری. تھی علی سے کچھ, میرا بگڑا نہیں کسی سے کچھ, جان پہچان تھی علی سے کچھ, میرا بگڑا نہیں کسی سے کچھ, لکھ لے جو علی ہتھیلی پر, وہ نہیں مانگتا کسی سے کچھ, لکھ لے جو یا علی ہتھیلی پر, ارادہ ہو تو ایسا ہو. بھول گئے آپ حضرات جی, ارے سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. بابا تاج جہاں امام کرم سرکار, سبحان اللہ. ارادہ ہو تو ایسا ہو, وسیلہ ہو تو ایسا ہو, اور ضمانت ہو تو ایسی ہو. سبحان اللہ, صلی اللہ تعالی, زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت, اللہ اکبر, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ارادہ ہو تو ایسا ہو, وسیلہ ہو تو ایسا ہو, ضمانت ہو تو ایسی ہو, حوالہ ہو تو ایسا ہو, بریلی کے در و دیوار سے آواز آتی ہے, جماعت ہو تو ایسی ہو اور جنازہ ہو تو ایسا ہو, بنی اختر رضا خاں قادری مہمان کعبے کے, سعادت ہو تو ایسی ہو اور بلاوا ہو تو ایسا ہو, خلافت سے نوازا مفتی اعظم نے حضرت کو, نیابت ہو تو ایسی ہو اور خلیفہ ہو تو ایسا ہو, نیابت ہو تو ایسی ہو, نیابت ہو تو ایسی ہو, خلیفہ ہو تو ایسا ہو. اس نعرے کا جواب دیں, پھر سے لگائیں نعرہ, پھر سے لگائیں. ارے بھائی بہت, سرکار گلزار ملت کے قدم شریف کی برکتیں. آخری مصرع, ارادہ ہو تو ایسا ہو, وسیلہ ہو تو ایسا ہو. تھک گئے آپ, پیسے اٹھا لے جائیں آپ, لیکن بولتے رہیں. میں چاہتا ہوں خدا قسم, یہ اس میں سرکار گلزار ملت کے ہاتھ لگ گئے نا, یہ سب برکت والے ہیں. چھین لیا کرو دوستو, چھین لیا کرو. ان کے قدم کی مٹی بھی اٹھا اٹھا کے اپنے باپ دادا کی قبروں پہ ڈال دیا کرو. رب کعبہ کی قسم, اس کا فائدہ ان کو ہوگا جو وہاں لیٹے ہوئے ہیں. یہ سب اٹھا لے جاؤ, لیکن بولتے رہو. ارادہ ہو تو ایسا ہو, وسیلہ ہو تو ایسا ہو, ضمانت ہو تو ایسی ہو اور حوالہ ہو تو ایسا ہو, بریلی کے در و دیوار سے آواز آتی ہے, جماعت ہو تو ایسی ہو اور جنازہ ہو تو بنے اختر رضا خاں قادری مہمان کعبے کے, سعادت ہو تو ایسی ہو اور بلاوا ہو تو ایسا ہو, خلافت سے نوازا مفتی اعظم نے حضرت کو, نیابت ہو تو ایسی ہو اور خلیفہ ہو تو ایسا ہو, اور مجھے تم تربت اختر رضا پر دیکھ کر کہنا, بھکاری ہو تو ایسا ہو اور کٹورا ہو تو ایسا ہو. مجھے تم دیکھ کے, مجھے تم تربت اختر رضا پر دیکھ کے کہنا, بھکاری ہو تو ایسا ہو اور کٹورا ہو تو ایسا ہو, بھکاری ہو تو ایسا ہو
کٹورا ہو تو ایسا ہو. ایک نعرہ آخری نعرہ آنے والی شخصیت کے استقبال میں پھر آپ حضرات کی طرف سے بلند ہو جائے. دیکھنا یہ سکہ کس کے شعور کے زمین میں جا کے گرتا. یہ نعرہ آپ کا اس استقبال کے لیے، اس شخصیت کے لیے جو سرکار شعیب الاولیاء کے پاکیزہ مرکزی ادارے کا شیخ الادب بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے، علم و فن سے گہری واقفیت اور وہ حد درجہ، غائب درجہ اسے اس نسبت حاصل ہے جس نے عمر کی 50 سالہ بہاریں سرکار اعلیٰ حضرت کے ذکر کرنے میں خرچ کیا ہے، سرکار تاج الشریعہ کی خدمت کرنے میں صرف کیا ہے، جس نے اپنی عمر کی اب جو بہاریں بچی ہوئی ہیں اسے سرکار گلزار ملت کے چہرے کو دیکھنے میں صرف کر رہی ہے. علامہ شاہ مفتی نظام الدین شاہ صاحب قبلہ کو میں دیار بابا تاج الورا میں دیکھ رہا ہوں. آئیے اس خوشی کو شیئر کریں اور ان سے ملاقات کریں.